بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام دے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی مسند الفردوس، لا تؤذوا امواتکم بالعویل۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آقا فرماتے ہیں اپنے مردوں کو چلا چلا کر تکلیف مت دو، اپنے مردوں کو چلا چلا کر مجھے بولیے تکلیف مت دو۔ ہم سمجھ کرتے ہیں ہم ہمدردی کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں، اظہار ہمدردی نہیں، مردے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہمدردی ہے کیا دشمنی ہے؟ مجھے بولیے۔ اور اگر آپ کہیں بات کریں گے نا کسی سے تو آگے سے جواب کے ملتا ہے کہ ہاں تسا گلہ بھائی سکنے ہو، آپ نے اوپر اچھا نا پھر پتہ لگنا ہوتا ہے نا۔ آپ کسی کو روک کے تو دیکھیں نا، آپ کسی کو کہیں قرآن ہے حدیث ہے، وہ کہے گا ہاں تسی کہہ سکتے ہو جی آپ نے چاہے پتہ پھر لگ جائے، لیکن میں اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی بات۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی جب آپ کی وفات ہوئی، گھر میں چرپائی موجود، ایک خاتون آئی، اونچی آواز سے رونا شروع کیا، میں نے کہا برائے مہربانی خاموش، میں نے کہا آپ کی مہربانی خاموش ہو جائے۔ آپ ان کا پتہ جملہ کیا تھا؟ کہنے لگی پترا میں دکھے نہ تمہیں ہے نبی، بھی دکھ ہوگا نا۔ میں نے کہا مجھ سے زیادہ دکھ ہے آپ کو؟ بس مجھے ایک بات کا جواب دے دیں، مجھ سے زیادہ دکھ ہے آپ کو؟ والد میرے تھے، شفقت کا سایہ میرے سر سے گیا، لیکن جب میں منع کر رہا ہوں تو آپ کو رکنا پڑے گا۔ اس لیے کہ مجھے اپنے باپ سے ہمدردی تھی، میں اپنے والد کو اذیت نہیں دینا چاہتا تھا، نہیں دلوانا چاہتا تھا، اور ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، ہمیں یہ کام مجھے بولیے کون کون کہتا ہے میں یہ کام کروں گا؟ مشکل ضرور ہے، لیکن اگلی بات آپ سنیں گے تو آپ بھی کہیں گے ہاں کرنا ہے۔ اگلی بات آقا کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامہ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب او کما قال۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی نوحہ کرنے والی، جب کوئی رونے والی، میت پر چیخنے والی، چلانے والی، جب وہ توبہ کرنے سے پہلے مر جائے، اس کام سے توبہ نہ کرے، اس سے پہلے فوت ہو جائے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اسے اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے اوپر تارکول کا لباس ہوگا۔ تارکول سمجھتے ہیں؟ لوگ ایپلی روڈا پر پائی جاؤں، تارکول کا لباس ہوگا، وَدِرْهُمْ مِنْ جَرَبْ، اور اسے خارش والی قمیض پہنائی جائے گی۔ کون سی؟ خارش والی قمیض۔ زیادہ تو تجربہ ہمیں نہیں ہے، لیکن اتنا آپ کو پتا ہے کہ بال کٹوا کے آئے گا تو وہ جو بال قمیض پہ پڑے ہوتے ہیں اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ اتاریں گے نا تو کبھی یوں خارش ہوتی ہے، کبھی ادھر ہوتی ہے، کبھی ادھر ہوتی ہے، ہوتا ہے یا کوئی نہیں؟ حالانکہ وہ تھوڑا سا معاملہ ہے، وہ چند بال اس پہ ٹکے ہوتے ہیں، اور جو قمیض بنائی ہی خارش والی جائے گی، اس کا کتنا عذاب ہوگا، اس کا کتنا عذاب ہوگا۔ اور اب آپ میں سے میرے سمیت کون یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کی ماں کو، اس کی بہن کو، اس کی بیٹی
اس کی اہلیہ کو خارش والی قمیض پہنائی جائے؟ چاہتا ہے کوئی؟ بولیے تو صحیح، ناراض ہو گئے ہیں. چاہتا ہے کوئی؟ نہیں چاہتے نا؟ تو آج ہم نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. ہم نے آج اس عذاب سے بچانا ہے. یہ میرا خطاب آپ کے ذریعے ان سے ہے، بے شک. سبحان اللہ. اور یہ پیغام آپ ان تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام.